ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کرتے ہیں مالا والے کو دامن بچھا کے دے کرتے ان کی گلی واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی الفت نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کون آیا
جس نو حاصل کرن کی خاطر بھیاں مکے وچ تمہیاں آزم لال حلیمہ لے گئے ہاتھ مل دیا جس نے دیکھا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دیکھا دے اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی
تھوڑی مہربانی اس واسطے ذرا ہاتھ ہو رکھو، دو شعر پڑھنے ہیں. صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ دربار رسالت میں صدا ڈالی نہیں جاتی، دربار رسالت میں صدا ڈالی نہیں جاتی، خیرات وہ دیتے ہیں سنبھالی نہیں جاتی، دربار رسالت میں صدا ڈالی نہیں جاتی، خیرات وہ دیتے ہیں سنبھالی نہیں جاتی، اور جب سے دیکھا ہے مدینہ تو خیالوں سے ابھی تک
گنبد خضرا وہ جالی نہیں جاتی اور حسنین و علی فاطمہ الزہرا کا گدا ہوں حسنین و علی فاطمہ الزہرا کا گدا ہوں ہے دعا میں اثر کوئی خالی نہیں جاتی اور محشر کا مجھے قاسمی کچھ خوف نہیں ہے کیونکہ عزت تیرے منگتوں کی اچھالی نہیں جاتی عزت تیرے منگتوں کی اچھالی نہیں جاتی وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے ارے خالق کو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق کو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحبزادہ محمد زبیر نقشبندی صاحب آقادری کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حضرت کے کلام کے صرف نوشے ہر بندے کو ہر بچے کو آتے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا سب سے
تاجدار اہل سنت، عاشقوں کے امام، سنیوں کے امام، اشاعرہ تاجدار اہل سنت، آپ فرماتے ہیں کہ واہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتھا تیرا، واہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلا خیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈالا، تیرے ٹکڑوں پہ پلا خیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈالا، چھڑکیاں آئیں کہاں چھوڑ کے سجدہ تیرا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں، میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ دیکھیے مالک محبوب اور محب میں تیرے میرے والی بات نہیں ہوتی، عاشق اور مشہور میں جمع نفی والی بات نہیں ہوتی، طالب اور مطلوب میں ایک دوسرے والی بات نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے کلمہ ایک ہے، اس کے حصے دو ہیں، لا الہ الا اللہ حصہ اول، محمد رسول اللہ حصہ دو، حصہ اول میں ذات اللہ، حصہ دو ذات محمد، حصہ توحید میں لفظ 12، حصہ رسالت میں 12، حصہ توحید میں ذات اللہ، حصہ رسالت میں ذات محمد۔ اللہ پر نقطہ نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ ماشاءاللہ استاد القرآن، استاد الفاظ جناب قاری علامہ یاسین شمس القادری صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پر نقطہ نہیں، محمد پر نقطہ نہیں، اللہ پر نقطہ نہیں، محمد پر نقطہ نہیں۔ جب ایک محب اپنے محبوب کے نام پر نقطہ برداشت نہیں کرتا تو اس پر نقطہ چینی کیسے برداشت کرے گا؟ پھر کہنے دیجئے نا کہ کیا چاہیے، کب چاہیے، سب ماں سبھی ماں، کیا چاہیے، کب چاہیے، سب ماں سبھی ماں، ارے کس بات کی تاخیر ہے، اب ماں ابھی ماں، دارین کی ہر چیز ملتی ہے نبی سے، اگر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی ماں، اگر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی ماں، کہ جو بھی دیتا ہے لا ریب جلی دیتا ہے، خود ہی دیتا ہے، وسیلے سے ہی دیتا ہے، ارے مانا کہ لے آتا ہے خدا سے نبی، دنیا میں مجھ کو رزق میرا نبی دیتا ہے، دنیا میں مجھ کو رزق میرا نبی دیتا ہے۔ آئیے میری جملوں کے ذریعے سمایا صاحبزادہ محمد حفیظ نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے آواز بلند، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی
قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں گانے مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں گانے مراد۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ ہر ایک بھر رہا ہے یہاں گانے مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں۔ ماشاءاللہ ایک نام سماعت فرما لیں۔ 29 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مدرسہ غوثیہ مصباح العلوم جامعہ مسجد شان مصطفیٰ مین گلی مصطفیٰ ٹاؤن میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ جلسہ دستار فضیلت منعقد ہو رہا ہے، جس میں نعت خوان حضرات اپنے حاضری پیش فرمائیں گے۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وقار نقشبندی صاحب اور استاد القرآن استاد الفاظ جناب قاری غلام شبیر رضوی صاحب میڈیا خانے تشریف لا رہے ہیں۔ تمامی دوست اس بابرکت محفل میں تشریف لا کر ثواب دار حاصل کریں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھائی محمد آفاق حسینی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ۔ ہیں کیا پاتے ہیں لوگ محفل سجاتے ہیں، کیا پاتے لوگ محفل کو سجاتے ہیں، کیا پاتے اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہ بھی آثار بتاتے ہیں، کیا پاتے ہیں، یہ بھی آثار بتاتے ہیں، کیا پاتے ہیں۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔
اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوئے حال کس کو سنائیں میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہم مجھے کر ستائیں غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ماشاءاللہ احترام سماعت فرما لیں 20 نومبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ اور عرس مبارک کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری ملتان شریف سے تشریف لا رہے ہیں اور خصوصی نعت عالمی شہرت یافتہ ثنا خان پیر سید راشد حسین گیلانی شاہ صاحب ننکانہ سے تشریف لا رہے ہیں بمقام جمال الدین والی پولی جمال الدین والی چوک بائی پاس بالمقابل منصور ٹیکنیکل کالج بائی پاس پارک ڈیرہ اللہ والا صادقہ آباد شریف تمام دوست اس بابرکت محفل میں تشریف لا کر سواگتات حاصل کریں آئیے قبلہ صاحب کی خطاب سے قبل اظہار خیال کے لیے ہمارے شہر صادقہ آباد کے عظیم ہستی مفتی محمد اختر سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اب ہم میں نہیں رہے الحمدللہ بہت ہی محبت کرتے تھے صاحبزادہ صاحب سے کم ملاقات ہوتی ہے تو حضرت صاحب سے محفلوں میں مدرسے میں اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی بہت محبت اور الحمدللہ اس عمر میں بھی ان کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ جب بھی جدھر بھی ملتے تھے وہ یہ ضرور پوچھتے تھے کہ قاری طالب حسین کا کیا حال ہے میں آپ کا شاگرد ہوں وہاں رہتا ہوں ان کا لازمی پوچھتے تھے آپ کے صاحبزادہ والا شان جناب مسعود الحسن سعیدی صاحب اظہار خیال فرمائیں گے آپ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ اس مسجد کا خطیب ہوں اور میزبان ہوں حافظ صاحب نے کہا ہے کہ ملازم نہیں ہے میرا خطاب میں تو خود میزبان ہوں تو میں گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب اللہ سے کہ وہ مختصر خطاب فرمائیں اس کے بعد ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ کر دوں گا لیکن میں خود میزبان ہوں میزبان کو مناسب نہیں ہوگا کہ مہمان کے ہوتے ہوئے خود خطاب کرنا تو میں گزارش کر رہا ہوں نعرے کے ساتھ کو آواز دے رہا ہوں آپ نے محبت کے ساتھ سننا ہے اور حضرت جب خطاب فرماتے ہیں قبلہ مجھے بھی بڑے پسند ہیں علامہ عبد الکریم حیدری صاحب یاد آ جاتے ہیں سر کے ساتھ اشعار کے ساتھ اور اس بزرگی میں عمر میں
اللہ پاک نے اس فن کو قائم رکھا ہوا ہے. دعا فرمائے آئندہ اللہ ان عمر میں صحت میں برکت نصیب فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حافظ صاحب کا بات بھی پوری ہو جائے گی. یہ نعت سننا اور نعت پڑھنا. نعت پڑھنا ہے صحابہ کی سنت اور سننا ہے مصطفیٰ کی سنت. اچھا یہ نعت پڑھنے اور سننے کا کوئی ثواب بھی ہے, کوئی رسول اللہ کو پسند بھی ہے. میرے رسول دعا فرما دیں تو پھر کچھ اور چاہیے؟ کسی کے حق میں دعا فرما دیں. تو جب دعا کیا کرتے تھے؟ جب ممبر بچھا دیا جاتا تھا مصطفیٰ نیچے بیٹھتے تھے, نعت پڑھنے والا اوپر بیٹھتا اور دعا کیا فرماتے تھے؟ اللہم ایدہ بروح القدس, میرا مولا جبرائیل کے ذریعے میرے نعت کی مدد فرما. یہ نعت یہ والے نہیں, رم جھم والے نہیں. میری لاش اٹھائی جائے, تیری جنت کی ڈول میں نہ بڑھنا, ساری عمر مصطفیٰ جنت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. تو ایسا بدبخت ہے, نعت کے نام پر جنت میں جانے کی باتیں کرتا ہے. صحابہ جنت کے لیے عبادت کرتے رہے, مصطفیٰ جنت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. تو کہتا ہے میں تیری جنت کو نہ بڑھتا, مجھے تیری جنت کی ضرورت نہیں ہے. ارے بدبخت, تیرے لیے جنت بھی نہیں ہے. نعت کا نام بننا رم چھل لگی ہوئی ہے, ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں. اور پھر میں اپنے مسلک کا لوہا پڑھنا چاہتا ہوں. شیعہ پڑھتے ہیں لوہا, میں مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں. بے عمل علماء بے عمل, اور نعت خان نہ شریعت نہ صورت نہ سیرت. محفل سبا, وہ محفل سبا کی نقابی شاست سنتے ہی تھے, لیکن وہ محفل سبا جس پہ داڑھی مردے بیٹھے ہیں اور کلام وہ پڑھ رہے ہیں. خدائے وحدہ لا شریک کی قسم, میں ایک محفل سبا میں شریک تھا اور میرے عزیزوں میں سے کسی نے کروائی تھی. اٹھنا محال تھا لیکن خدا کی قسم برداشت نہیں. حق کوئی تو یہ تھی, میں مائک پکڑ لیتا اور اسے کہتا بدبخت تو صریحاً کفر اور شرک کا مرتکب ہو رہا ہے. اہل سنت خالصتاً وہی مذہب ہے جو رسول اللہ کا ہے, جو صحابہ کا ہے. لیکن یہ بد عقیدہ نعت خانوں نے, قوالوں نے, بے پڑھے لکھے خطیبوں نے ہمارے مسلک کو ایسا بنا دیا ہے کہ اب ہر ایرا غیرہ نقل خیرہ منہ اٹھا کے ہمارے مسلک کے بات کرتے ہیں اور وہ صحیح کرتا ہے. تو نعت حضرت پڑھتے تھے, اس سے یاد آیا کہ نعت پڑھتے ہیں, اشعار پڑھتے ہیں, دل خوش ہوتا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں حضرت, میں نے حدیث پاک بھی پڑھ دی, رسول اللہ کا فرمان بھی سنا دیا, نعت کی شان بھی آ گئی, میرے حافظ صاحب کی بلا کا شوق بھی پورا ہو گیا. اور میری میزبانی کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت کا خطاب بھی ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, علماء حق اہل سنت زندہ باد. ونسلم على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله يصلون على
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سارے حضرات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ محبت کا اظہار کرو اور کسی نبی سے غلامی کا دعویٰ کر دے ہوتے درود کی آواز نہیں ہوتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ میں شاگرداں قائد اہل سنت علامہ الحاج حافظ محمد عبد رحمت اللہ تعالی رضا تے مرید انجیلا شریف تے بڑی محبت کا اظہار ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جتنی محبت کرو گے انہیں میرے نبی کے قریب ہونا جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں محبت مصطفیٰ مصطفیٰ صاحبزادہ صاحب کے فرما رہا ہے ادب جڑا ہے پہلا کرینہ ہے محبت کے نات ہوئے تے پاویں قوالی ہوئے جنہ جس نبی دا ادب نہیں نہ اس قوالی دا کوئی ثواب ہے نہ محبت کا اظہار ہوئے جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں ارے جو مناتے ہیں میلاد کی محفل اور بڑے خوش نصیب میں مبارکباد پیش کرنا شہزادہ صاحب علماء کرام نبی صاحب جنہوں نے اس عظیم الشان روح پرور اجتماع کا انتظام کیتا ہے اللہ سب سے مشائخ نبیلہ کو قبول فرمائے اللہ سب سے خالیاں جھوریاں ذکر مصطفیٰ نے بھرپور فرمائے اس عظیم الشان جلسے دی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت عاشق رسول عاشق مدینہ جناب قبلہ صوفی میاں محمد ارشد صاحب اشمدی مجددی دعوت برکات والیہ فرما رہے ہیں انتظام دے اندر میزبان جگر گوشہ استاد العلماء میں چاند لفظ پڑے اور فاضل علمی دا امتحان شکر تھا پڑھا ہے علم دلال بڑا شاگرد سی جگر گوشہ استاد العلماء مفتی اہل سنت عاشق رسول عاشق مدینہ انہوں نے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا قاری صاحبزادہ مسعود الحسن سیدی دامت برکات بڑھا لیا استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ غلام یاسین شمس القادری مقتدر علماء کرام ذی احتشام ساری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسی ہر رات ہی نبی دا ذکر کئی راتاں گزر گئیاں نبی پاک کے ذکر دے اندر پھر بہار آئی ہوئے سامان پھر میلاد کے سبحان اللہ ہی پتہ لگا پھر بہار ربیع الاول دوران بہار پہلی بہار میرا نبی دنیا میں آیا
عرش آدم پر ہوئی بیت الوادی ماری کہکشاں دیکھا جب بارش ہو کے ہٹتی ہے نا پھر ایک کوشے قدا نکل اور انہوں کوشے قدا کے بعد جتنے چند سات آٹھ رات کو تارے ہونا انہوں نے کہکشاں شمشو کمری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. بیٹھ جائیں بھی سب حضرات بیٹھ جائیں اور بچے پیچھے ہو جائیں اور جو دوست ہیں وڈیرے حضرات وہ آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر. بہت سفر کیتا ہے تو تسی ادھر ڈھلا نعرے تے جواب دینا تھوڑی مہربانی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سب سے پہلے اپنے مہمان ڈاکٹر مفتی محمد سلیم نقشبندی صاحب کا بہت ہی مشکور، جنہیں ہمیں بہت ہی محبت سے ٹائم دیا، خصوصاً قاری اظہر اقبال نقشبندی صاحب جنہوں نے ہمیں ٹائم لے کے دیا. اور اس کے بعد میں اپنی عوام اہل سنت کا بہت ہی مشکور ہوں جنہوں نے اس محفل کے لیے ٹائم نکالا. اور اس کے بعد جو ہمارے دوست ہیں جنہیں میرے ساتھ ہمیشہ ہر مہینے جو ہے یہ تعاون کرتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد جناب صوفی میاں محمد ارشد نقشبندی صاحب ہر مہینے جناب تشریف لے آتے ہیں، اس محفل کی جو ہے صدارت فرماتے ہیں. اس کے بعد جناب ہمارے جو دوست ہیں میرے میزبان حضرات جو تعاون فرماتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ سب کچھ یہ صرف چندے سے نہیں ہوتا. جو میرے ساتھ جہاں پہ اپنا اکرم صاحب ہو گئے، سیدہ زبیر صاحب ہو گئے، یہ میرے ساتھ بہت ہمیشہ نزدیک رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ چندہ یہاں پہ محفل کے لیے کتنا ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف دوستوں کا تعاون ہے جو یہ ہر مہینے محفل شریف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور میرا اپنا جو استاد صاحب ہے مفتی محمد حسن سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں جو ہے یہ یہاں پہ میں نے محفل ان کی اجازت سے شروع کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور صاحبزادہ مسعود حسن سعیدی صاححب جو اس مسجد کے جناب خطیب ہیں، جو انہوں نے مجھے جناب محبت سے منع نہیں کیا. انہوں کی مہربانی ہے جی تو کہڑا وڈیرا بڑیا پھرنا ہے، ایک گل کوئی نہیں کی. انہوں کی مہربانی ہے، آپ بہت مشکور ہے انہوں میں. اور بلا تاخیر آپ کا خطاب شروع ہوگا. کوئی نعت شاد کوئی نہیں جناب، صرف نعرہ لانا ہے لبیک دا. تاجدار ختم نبوت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان اللہ. نوجوان السلام علیکم. میں آپ کا
شکر گزار کہ آپ نے مجھے اللہ جل وجلہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ وآلہ السلام کا ذکر کرنے اور سننے کی دعوت دی۔ سبحان اللہ۔ میں رات کے پروگرام میں بات کی کہ میں پروفیشنل خطیب نہیں جو آج کل بازار میں ملتے ہیں، کیونکہ ہم بازاری لوگ نہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے مصلی رسول اور مقبل رسول کو بٹھایا، اور وہ ہیں ہم بازار میں بکنے والے نہیں۔ اس لیے ہمارا مقصد آپ لوگوں کو خوش کرنا نہیں، اللہ رسول کی چند باتیں کرنا۔ خوش ہوں گے تو آپ کو ملے گی، ناراض ہوں گے تو ہمارا کچھ نہیں ملے گا۔ پہلی بات کہ عموماً ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ جب درود پاک والی آیت پڑھی جاتی ہے یصلون علی النبی پر حق نبی ہے۔ اسی طرح وما محمد الا رسول، وہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر غلط ہے۔ ان پہ فتویٰ نہ لگائیے، اگر لگائیں گے تو ان پہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں شریعت وہ کیوں کہ رب کریم جل وعلا کا حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سننا ہے اور چپ رہنا ہے۔ کیا چپ رہے؟ اب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ بھی تو یہاں ہے کہ چپ رہے۔ وہاں اگر ہم درود پاک پڑھیں گے یا حق نبی کا نعرہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ چپ نہیں رہیں گے اور قرآن ہم نہیں سنتے، تو اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اس لیے خاموشی سے اسے سنیں، وہ ثواب زیادہ ہے۔ رہ گیا کہ جب آیت ختم ہو تو پھر اس کے بعد حکم ہے کہ درود پڑھے تو جتنا مرضی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے خطبہ کے اندر خطیب یہ آیت عموماً پڑھتے ہیں تو وہاں بھی سارے ہمارے بڑے بڑے فقہا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دل میں درود پاک پڑھنے، زبان سے نہیں پڑھنے۔ وہاں دو حکم جمع ہو جاتے ہیں خطبہ جمعہ میں، کیونکہ ایک تو خطبہ جمعہ کا سننا واجب، بولنا نہیں، دوسرا کیا آ گیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا سننا بھی واجب، تو واجب کو چھوڑ کر مستحب عمل کریں گے نہیں۔ درود پاک ہمارے جان، بخشش کا وسیلہ یہی ہے، لہذا جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھیں۔ اسی طرح ہم اذان میں محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، انگلیاں چومتے ہیں، کچھ بھی کریں، مستحب عمل کریں، لیکن جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے۔ کیا کہ جب آقا کا نام سنا جائے تو درود پڑھے، انگوٹھے بھی چومے اور درود بھی پڑھے، لیکن یہ عمل کب کرنا ہے؟ جب کلمہ مؤذن پورا کر لے، کیونکہ اس کو سننا بھی لازم ہے۔ تو اپنا کام بیچ میں شروع کر دیں گے تو وہ نہیں سنا۔ تو یہ بات میں آج پڑھی تو آپ لوگوں نے حق نبی کہا تو میری ذمہ داری بن گئی کہ میں آپ کو جو میرے علم میں چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہوں۔
आप क्यों करते हैं? कि करते हुए बड़ों को देखा तो करना शुरू हो गया, नहीं बताया किसी ने। अल्लाह करीम हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा मैंने पढ़ी है, जिसमें अल्लाह जल्ल मजबूर करीम अपने महबूब अलैहिस्सलाम से फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब इनसे फरमा दे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी इत्तिबा। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, यानी वाकई करते हो, तो फिर मेरी इत्तिबा करो। अब बात ये क्यों की? इसके शान नज़ूल में इमाम तबरी, इमाम राजी, वहाँ से लेकर आखिर में अल्लामा महमूद आलूसी तक सब ने ये बयान किया कि यहूदी आपके पास आए और कहने लगे कि जी ठीक है आप नबी हैं, होंगे, लेकिन नबी को मानने का मतलब तो होता है अल्लाह के अहकामात उससे सुनकर उसकी इत्तिबा करना, उसके पीछे चलना। तो ये काम तो हम पहले ही कर रहे हैं। क्यों? कि नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, उनके उस दावे का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उससे मोहब्बत करने वाले हैं। हम अल्लाह से मोहब्बत जब करते हैं, अल्लाह तक पहुंचे हुए हैं, अल्लाह के बेटे हैं। कितना पहुंचे हुए? तो उसके बेटे बन गए। तो अल्लाह का जो बेटा है उस तक इस तरह से पहुंच गया, इतना करीब हो गया, तो उसको किसी और के दर पे जाने की जरूरत क्या है? अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को मानना, उससे मोहब्बत करना, यही हर दीन का मकसद रहा। तो वो हम पहले से जब कर रहे हैं तो हमें आपके पीछे चलने की जरूरत नहीं। उसके जवाब में फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इस दावे में सच्चे हो कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो फिर उस मोहब्बत के दावे में सच्चा होने की दलील ये है कि मेरी इत्तिबा। मौला हम तुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, तेरे तक पहुंचना चाहते हैं, तेरी ज़ात को चाहते हैं, उधर कोशिश कर रहे हैं। तू एक नबी के पास भेज रहे हैं उधर जा। हम तो तुझ तक पहुंचना चाहते हैं और तू पहुंचा रहा है अपने नबी के दर पर कि उधर जाएं। एक बंदा बड़ा काम करना चाहता है, क्या बड़ा काम करना चाहता है, और उससे वो बड़ा काम करवाना छुड़ा के छोटे की तरफ ले आए, तो न देखने वाला मानेगा, न करवाने वाला मानेगा, न करने वाला मानेगा। हम तो अल्लाह तक जाना चाहते हैं, उसको मानते हैं, उसको रब मानते हैं, उस तक जाना चाहते हैं। तो ये क्या मेरे महबूब के दर पर जाओ, और कहलवाया भी अपने महबूब के मुंह से, कहलवाया भी अपने महबूब के मुंह से। बात समझ अभी नहीं आई। चले मौला मान ली कि हम तो बड़ा काम करना चाहते थे, दावा हमारा बड़ा है, तूने अपने महबूब का दर दिखाया, हम वहां चले गए, जैसे जैसे मेरे महबूब ने कहा वैसे वैसे करना शुरू कर दिया।
کرتے رہے تو ملے گا کیا؟ ہم تو بڑا کام کرنا چاہتے تھے، تیرے محبوب کے پیچھے چل پڑے، جیسے کہا کرتے رہے، اپنی اولاد کٹوا دی، گھر بار اجاڑ دیے، جاگیریں چھوڑ دی، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، سب کچھ مولا کر لیا، تو ملے گا کیا؟ اتنا بڑا کام چھڑوایا اور یہ کروایا، ملے گا یہ؟ جواب آئے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ تمہیں، بزرگوں ابھی بھی نہیں، میں بات واضح نہیں کر سکا۔ چلیں یہ میرے سامنے تجربہ کار بیٹھے ہیں، سفید بالوں والے، یہ بتائیں کہ عاشق فائدے میں رہتا ہے کہ معشوق؟ تجربہ کیا کہتا ہے؟ بابا جی کا فتویٰ ہے جی معشوق فائدے میں رہتا ہے، آپ تجربہ ہے؟ چلے نوجوان کو بتائیں۔ معشوق کو اینڈرائیڈ موبائل ملتے ہیں، امپورٹڈ سوٹ ملتے ہیں، مٹھائی کے ڈبے ملتے ہیں، بھلے عاشق کو چوری کرنی پڑے، کسی کی جیب کاٹنی پڑے، وہ اس کو راضی کرتا ہے۔ فائدے میں کون ہے؟ تو پھر عاشق بننا چاہیے یا معشوق بننا چاہیے؟ کیا بننا چاہیے؟ ارے بیوقوفو، تم غلط راستے پہ چلے گئے، تم عاشق بننا چاہتے تھے، رب کریم کا عاشق نقصان میں رہتا ہے، اب ادھر آئے اس کے محبوب کے در پہ تو تم بھی محبوب بن گئے۔ یحببکم اللہ، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تمہیں محبوب بنا لے۔ کیوں؟ کہ میرے محبوب کے ساتھ دامن لگا لیا، میرے محبوب کے دامن کو پکڑ لیا، میرے محبوب کے در پہ آ گئے، تو جو محبوب سے تعلق والا ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہی نظریہ مجنو کی سمجھ میں آیا تو لیلا کی گلی میں رہنے والے کتے کو پاؤں چھونے لگے۔ اس محبوب کی گلی سے اس کتے کو نسبت ہے، تو کبھی اس کا پاؤں بھی وہاں آیا ہوگا جہاں لیلا نے پاؤں رکھا ہوگا۔ تم چلے تھے عاشق بنے، کپڑے پھڑوا دیتے، جسم کٹوا دیتے، روتے رہتے، بھوکے پیاسے مر جاتے، تڑپتے رہتے، کچھ نہیں ملنا تھا۔ میرے محبوب کے در پر آؤ، اس سے بڑا مرتبہ دوں گا کہ تمہیں اپنا محبوب بنا دوں۔ محبوب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اس کے در پہ آ گیا، محبوب بنا، تو کچھ نظر بھی آیا، وہ فائدہ ہوا کہ صرف لفظوں میں رہا؟ نہیں، فائدہ کیا ہوا کہ جو اس محبوب کی کامل اتباع میں آ گیا، کیا ہو گیا؟ کامل اتباع میں آ گیا، جیسے اس محبوب نے فرمایا وہی کرنے لگا، وہی کرتا رہا، تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا بن گیا؟ فرمایا میری امت کا عالم دین جس قبرستان میں پاؤں رکھ دیتا ہے، اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ جس گھر میں رہتا ہے اس کے ارد گرد 40 گھروں پر رحمت برستی رہتی ہے۔
یہ اس محبوب کی اتباع میں آ گیا، اس محبوب کے پیچھے چلنے لگ گیا، تو اللہ نے اس کو کتنا مقام دے دیا کہ اس نے منہ سے کہا نہیں، سفارش بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں کی مولا ان کی بخشش کر دے، کو قرآن بھی نہیں پڑھا، صرف پاؤں رکھے گئے۔ اس پاؤں کی برکت اتنی ہے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور مولا پتہ کیسے چلے گا، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے؟ اس کا دامن ادھر جڑا ہوا ہے، یہ کیسا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث پاک میں کہ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، کہ اللہ کریم جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اسے اپنا محبوب بناتا ہے، تو محبت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ڈگری مل گئی، تو پڑی رہے الماری کے اندر، کسی کو پتہ نہ ہو تو مزہ۔ اور وہ محبوب رب کریم کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ بزرگوں ہم تو چھپاتے رہے ساری زندگی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ مالک کہتا ہے تمہاری محبت میں اور میری میں یہ فرق ہے کہ دعا جبرائیل، جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبرائیل فلاں علاقے، فلاں محلے، فلاں گلی میں جو رہتا ہے اسے جانتے ہو؟ مولا جانتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ حدیث پاک کا مفہوم اپنے لفظوں میں بیان کر۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا میرے لیے کیا ہو گئی؟ جبریل مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ محبوب تقسیم ہو رہا ہے، ہم کرتے ہیں، رقابت برداشت کرتے ہیں، وہاں خود حکم دے رہا ہے کہ رقیب بنو۔ جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، مولا حکم بجا لایا، مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ جبریل ابھی مزہ نہیں ہے، وہ میرا محبوب اور تیرے میرے درمیان بات رہ جائے، جاؤ پورے آسمانوں میں سارے فرشتوں کے مخلوق جتنی بھی اس میں اعلان کرو کہ وہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبریل محبت کرتا ہوں، تمہیں بھی حکم ہے کہ اس بندے سے محبت کرو۔ جبریل امین اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے سرے تسلیم خم کرتے ہیں، مولا تیرے حکم کو مان لیا، ہمیں بھی اس بندے سے محبت ہے۔ جبریل امین واپس آ کے رپورٹ کرتے ہیں، مولا سب مان، سارے فرشتے تیرے اس محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل میرے لفظ سے ابھی مزہ نہیں ہے، آسمانوں میں صرف بات رہ جائے مزہ، جاؤ روئے زمین پر اعلان کرو جا کے کہ اس بندے سے اللہ اور میں جبریل اور سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، اے روئے زمین میں رہنے والی ساری مخلوق تمہیں حکم ہے کہ اس بندے سے محبت کرو۔ اس بندے کی مقبولیت اللہ زمین میں رکھ دیتا ہے، زمین میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ 997 سال بعد میں آنے والے نے صرف داتا کا نام سنا، دیکھا نہیں، ملا نہیں، لیکن صادقآباد سے داتا 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 کرتے کرتے وہاں پہنچتا ہے۔ سیدنا فرید الدین گنج شکر کو نہیں دیکھا، تقریباً 650 سال پہلے گزرے، نہیں دیکھا، کیوں جاتے ہیں؟ وہ پکڑ کے لے جاتا ہے، گورنمنٹ اعلان کرتی ہے، کیوں جاتے ہیں؟ صفی سرور کیوں جاتے ہیں؟ لال شہباز کلندر کیوں جاتے ہیں؟
شاہ رکن عالم شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھا ہے باتیں سنی یا چلے جب جاتے ہیں تو کچھ نظر آتا ہے، وہ کچھ کہتے ہیں بابا جی، کبھی نکلے قبر سے باہر، جن کے لیے نکلنا چاہیے ان کے لیے نکلتے بھی۔ یہ وہ پلان ہے اس مالک کی طرف سے جو دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر مخلوق جاتی ہے وہاں۔ مزے کی بات ہے، کچھ ملتا ہے تو جاتی ہے، نہ ملتا ہوتا تو میں آیا ابھی فیصل آباد سے یہاں، تو صرف آنے کا 10,000 روپے کا پیٹرول لگا، 10 کا جانے کا لگے گا۔ تو اگر لاہور آپ جائیں تو 30,000 کا پیٹرول، بس پہ بھی جائیں تو 5-6 ہزار کا خرچہ ہو ہی جائے گا۔ تو 5-6 ہزار حرام کا ہے جو وہاں خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ ملا، دل کو سکون آیا، ذہن کو قرار ملا تو جا رہے ہیں نا۔ ایک دفعہ گئے، وہ جھلک نظر آئی، ملا کو سکون آیا، اس سکون کی تلاش میں پھر گئے پھر گئے پھر گئے پھر گئے، تھکتے نہیں جاتے۔ تو محبوب الانبیاء کی بارگاہ میں مولا ہر سال بلا، ہر مہینے بلا، کوئی وہاں کیا چاول ملتے ہیں، بریانی ملتی، وہ لینے جاتے ہیں تو یہاں نہیں ملتے۔ اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، 10 سال بیٹھے کھاتے رہے اس کی بریانی، کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ ملتا ہے تو جا رہے ہیں۔ اللہ، تو یہ اللہ کریم کی طرف سے پلان ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کوئی وہ بلانے والے جن کو بلاتے ہیں، جو ذوق سے جاتا ہے اسے کچھ ملتا بھی ہے۔ چلے اندر کی بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی، مجھے بات یاد آئی وہ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں گجرات گیا، میرے عزیز سے وہاں تو 2-3 شادیوں میں جانا تھا، میرے 2 کزن بھی ساتھ ہیں، تو ایک ہی دن میں 2 شادیاں تھیں، دونوں جگہ گئے۔ پھر کوئی کام یہ تھا کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ یار میں نے سنا ہے کہ یہاں گجرات کے ارد گرد انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، تو آپ کو پتہ ہے؟ کہتے یہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ میں نے کہا چلے گجرات شہر جا کے کچھ پوچھیں گے، پتہ چل جائے گا۔ اس لیے ان شادیوں میں کہیں بیٹھے نہیں، جو لینا دینا تھا وہ کیا اور آگے نکل گیا۔ گھر سے بھی وہ جلدی نکلے، ان کو میں نے کچھ کھانے پینے بھی دیا۔ عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، واپس آ رہے ہیں تو میرا ایک کزن مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا تو پریکٹس ہے، وہ کہ آپ رہ لیتے ہیں، لیکن ہماری اب بس ہو گئی، تو کچھ کھلائیں۔ میں نے کہا کہ جی میں نے بزرگوں کی جو تربیت ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس علاقے میں بھی جائیں، اس علاقے میں اللہ کے جس ولی کا بھی مزار ہو وہاں سلام لازمی کرنے جائیں۔ علاقہ ان کا ہوتا ہے، بڑے ہیں تو سلام نہیں کریں گے تو ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم گزر رہے ہیں حضرت نوشو پاک رحمۃ اللہ علیہ کے، تو چلے نماز بھی وہیں پڑھتے ہیں، 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا تقریباً، تو وہاں کچھ کھانے کو بھی دیکھ لیں گے۔ گئے، نماز پڑھی، دربار شریف پہ حاضری دی، میں بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا، فارغ جب ہوا سامنے میں نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو ٹرے پڑا ہے، اس پہ کپڑا تھا، ایک بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، اس میں اور بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ۔ میں نے اسے دیکھا کہ اٹھا لیں، جیسے کوئی جاتے ہیں کئی جگہوں پہ تو دیکھتے ہیں نا یہ کوئی مولوی صاحب ہے، وہ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، یہ فاتحہ پڑھ دیں۔ میں نے کس نے بھی ایسے کیا، اس کو میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا یہ اٹھا لیں۔
آہستہ سے مجھے کہتا ہے کہ جی یہ آپ کے لیے اسپیشل آیا ہے، یہ کھائیں آپ۔ اب وہ میرا کزن ایک دائیں بیٹھا تھا ایک بائیں بیٹھا ہے، میں نے وہ کپڑا ہٹایا، بڑی خوبصورت تازہ بریانی اور زردہ، پورا تھال بھرا ہوا۔ میں نے کہا یہ بابا جی نے کھانے کا بھی انتظام کیا، یہ کھانا سارا تھال تو نہیں کھایا جانا ہے۔ وہ بندہ وہیں کھڑا ہے ایسا آپ مان کے، وہ کھا لیا جتنا کھانا تھا، تو میں نے اٹھا کے 7 لوگ اور بیٹھے تھے، میں نے ان کی طرف کیا اب یہ کھا لیں۔ وہ جلدی سے آیا، اس نے پکڑا، کہا کہ باقی کسی اور کو یہاں کھانے کی اجازت نہیں۔ تو جس کو یہ پتا ہے کہ ان کو بھوک لگی ہے، انہوں نے کچھ کھانا ہے، اور وہاں پہنچنے سے پہلے اس کا انتظام ہے، تو کیا وہ اندر کچھ نہیں دیکھتے؟ وہ لینے والے پہ انحصار ہے کہ وہ کیا لینے گیا۔ انہیں میں نے کہا کہ انہوں نے بھوک کا ذکر کیا ہے، تمہاری بھوک کا علاج ہوا، کچھ اور مانگتے تو وہ بھی مل گیا۔ یہ وہ پلان ہے اس مالک کائنات، اور ہے کس کے لیے؟ جو محبوب الانبیاء علیہ السلام کے در پہ آ گیا، پھر وہ در چھوڑا نہیں، اس نسبت کو اس نے قائم رکھا، اس نسبت کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو بھی کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اس کے خلاف کبھی بات نہیں کرتا، اس کی نسبت وہاں جڑی ہوئی ہے۔ جو کسی کا ہو اس کو تکلیف دیں تو پیچھے والا بیٹھے گا چھپ کر، جس کا وہ ہے وہ بیٹھے گا چھپ کر۔ اور ہم نے اپنے معاشرے میں وتیرہ بنا لیا کہ جو ہمارا امام ہے، خطیب ہے، مسجد کی انتظامیہ 4 دن 10 دن 10 سال اس کے پیچھے بڑے ادب سے نماز پڑھتی ہے، اور 4 دن کے بعد باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے اس کی غیبت چغلی شروع کر دیتے۔ مدرسے کی انتظامیہ ہے، استاد 40 سال پڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، دین کی ترویج و ارشاد کرتا ہے وہاں بیٹھ کے، اور اس کے ساتھ حشر کیا جاتا ہے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک استاد جامعہ میں بڑا عرصہ پڑھایا، آخری عمر میں وہاں فوت ہو گئے، تو ان کی کل خانی والے دن ان کے گھر مدرسے کے محترم نے پیغام بھیجا، جی شام سے پہلے گھر خالی کر۔ مسجدوں کو دیکھا کہ 10-12 سال 15 سال اس نے خدمت کی رہا، اور کہتے ہیں جی امام صاحب اگلی نماز نہیں پڑھانی ہے، آپ نے نکل جائیں یہاں سے۔ کیا وہ نمازیں قبول ہوں گی؟ غلطی، کوتاہی، خامی یہ انسان کا حصہ ہے۔ کیا؟ یہ انسان کا حصہ ہے، ہوتی رہتی ہے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں جہاں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھیں کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ رب کریم جل مجدہ کی بارگاہ سے تو اسے یہ ریوارڈ مل رہا ہے۔ حافظ قرآن ہے تو قیامت کے دن 10 کی بخشش کروائے گا۔ عالم دین بن گیا تو 70، اور دوسری حدیث میں انلمیٹڈ کی بخشش کروائے۔ یہ تو ہونا چاہیے خیال کہ اگر اس سے تعلق اچھا رہا تو کل کو 10 میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، اور 70 میں ہم بھی آ جائیں۔ اس کا تو ریکارڈ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے، میری کیا ہے؟ تو جاہل آدمی ہوں، عام آدمی ہوں، بزنس مین ہوں، اس کا مرتبہ تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، کل آخرت میری اچھی ہو جائے گی، یہ نظریہ رکھا کیجیے ذہن